صابر بلوچ صاحب، سر آپ کی جو آنکھوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی آنکھوں میں اس وقت نون کھٹک رہی ہے اور جو نون لیگ والے ہیں ان کی آنکھوں میں خون اترا ہوا ہے. تو یہ جو 5-6 لوگوں کے بارے میں نواز شریف صاحب نام لے کے کہہ رہے ہیں کہ جی پہلے ان کا احتساب ہوگا پھر ہم کوئی بات کریں گے. آپ کو یاد ہوگا مریم صاحبہ جو ہیں وہ بھی مختلف جلسوں میں یہی بات کرتی تھی کہ جی پہلے احتساب ہوگا ان لوگوں کا پھر انتخاب ہوگا. تو انتخاب کا تو پتہ چل گیا ہے سر، احتساب یہ آپ کے خیال میں کر پائیں گے؟ بھائی دیکھو، پہلے تو بات یہ ہے کہ جو آپ نے فرمایا کہ ان کی آنکھوں میں خون اتر آیا ہے ہمارے لیے، تو میں تو حیران ہوں کہ ان کی آنکھوں میں کیوں خون اتر آیا ہے، کہ ہم پر کیا غصہ ہے. ہم نے تو ان کو ہمیشہ ان کا ساتھ دیا ہے. زرداری صاحب نے تو ہمیشہ نواز شریف کا ساتھ دیا ہے اور انہوں نے شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم بنانے میں بہت بڑا، بلکہ سب سے زیادہ بڑا کردار ادا کیا، ان سے زیادہ بڑا کردار ادا کیا. اور اس کے علاوہ ماضی میں بھی آپ دیکھ لیں کہ جب تحریک انصاف کا دھرنا تھا اس میں پیپلز پارٹی اس کے شانے بشانے کھڑی رہی اور 2 مہینے تک 1.5 مہینے تک جو پارلیمنٹ کا جو اجلاس چلتا رہا، پیپلز پارٹی نے بڑا یعنی ایک بہت ہی مثبت رول ادا کیا اور ان کی حکومت کو بچایا. اور انہوں نے اس بات کا وہ خود ذکر بھی کرتے ہیں، اقرار بھی کرتے ہیں. اور اب بھی یعنی پیپلز پارٹی کا کوئی بغض یا کسی قسم کا ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہماری کوئی ان کے ساتھ گو کہ ہمارے یعنی آئیڈیالوجیکل ڈفرینسز ان کے ساتھ آج سے نہیں بلکہ بہت زمانے سے ہیں. اگر نواز شریف صاحب یہ سمجھتے ہیں یا ان کی پارٹی سمجھتی ہے کہ جی احتساب کا نعرہ لگا رہے ہیں، احتساب کون کرے؟ کون آپ کا خیال ہے کہ یہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے یہ احتساب کرے گی یا کوئی آنے والا اور کوئی طاقت آ کے احتساب کرے گا؟ جنرل ضیاء الحق نے بھی کہا تھا کہ جی کہ میں احتساب کر کے پھر الیکشن کروں گا 2-3 مہینے کے اندر. مشرف صاحب نے بھی کہا تھا میں احتساب کروں گا اور احتساب کے بعد جو ہے نا الیکشن ہوں گے. تو ہر ایک کی وہ احتساب کے نام پہ کسی نے 12 سال، کسی نے 10 سال، کسی نے 8 سال. سر لیکن وہ تو تیار نہیں ہے نا. وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ جو کہتے تھے نا کہ جی مٹی پاؤ والی سیاست، وہ کہہ رہے ہیں کہ اب نہیں چلے گی. پہلے آپ کو یہ طے کرنا پڑے گا ماضی کے وہ تمام کردار جو کہ ملوث بقول ان کے پائے گئے کہ جنہوں نے جو ہے وہ آلٹرکیشنز کی اور سیاست میں جو ہے وہ اس کو یعنی کہ اس میں مداخلت کی، یہ لفظ استعمال کر لیں. تو ایسے تمام لوگوں کو جب تک آپ جو ہے کیفر کردار تک نہیں پہنچائیں گے وہ کہتے ہیں ہم آگے نہیں بڑھیں گے. لیکن بات یہ ہے نا کہ سر آپ لوگ اتحادی بھی رہے، حکومت کا حصہ بھی رہے، لیکن اب اگر وہ ایک مطالبہ کر رہے ہیں تو کیا وجہ ہے کہ آپ اس مطالبے کو سیکنڈ نہیں کر رہے ہیں؟ نہیں، بات یہ ہے کہ دیکھو بھائی، یہ تو کامن سینس کی بات ہے. آپ بھی اگر دیکھ لیں کہ اگر اس وقت ہماری جو ہے نا جو لیڈرشپ ہے، میں نے آپ سے پہلے عرض کیا تھا کہ ہم الیکشن چاہتے ہیں کہ الیکشن ہو، الیکشن ہوگا، ایک نئی الیکٹڈ گورنمنٹ آئے گی، وہ دیکھ لے ان چیزوں کا احتساب کرنا ہے یا جو بھی کرنا ہے وہ ان چیزوں کو دیکھ لے. اب اس وقت ایک پولیٹیکل شخص کو جو ایک یعنی 3 دفعہ پرائم منسٹر رہا ہے، وہ یہ ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ جی ایک نان الیکٹڈ حکومت جو عوام کا اس سے واسطہ نہیں، کوئی تعلق نہیں ہے، وہ آ کے احتساب کرے. کس کا احتساب کرے؟ کیوں اس کو یہ مینڈیٹ حاصل ہے کیا؟ پہلے اس کو وہ کیا وہ کرے گا؟ بات یہ تو یہ کوئی جو ہے نا یہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی پولیٹیکل بات ہے جو یعنی جو مسلم لیگ نواز شریف والے کر رہے ہیں. تو لیٹ دا الیکٹڈ گورنمنٹ ٹو کم، وہ آئیں گے اور وہ جو دیکھیں گے کہ ان کو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. اچھا، لیکن اس دفعہ میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ دیکھو آپ نے جب الیکشن کی بات کی تھی تو جو انہوں نے جو الیکشن کمیشن نے اب جنوری کا آخری ہفتے کی جو بات کی ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بات خلاف آئین ہے اور خلاف قانون ہے. الیکشن کا اعلان کرنا مینز الیکشن کے شیڈیول کا اعلان کرنا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جی کہ میں 3 ہفتے کے بعد کروں گا یا پہلے ہفتے میں کروں گا یا دوسرے ہفتے میں کروں گا. آپ الیکشن شیڈیول کا اعلان کر دیں. یہ ڈیمانڈ ہے پیپلز پارٹی کا اور ہمارے چیئرمین صاحب کا، آج سے نہیں، شروع سے ہی ان کا ڈیمانڈ ہے. اینڈ وی وانٹ اونلی الیکشن آئے اور the powers should be handed over to representative people.